جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو آپ نے ان کے ہاں زید کو دیکھا۔ اس نوجوان لڑکے کے خصائل و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئے کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح اس بلند اقبال نوجوان کو 15 برس کی عمر میں ایک ایسی مقدس ہستی کی غلامی نصیب ہوئی جو نوید مسیحا تھی۔ ایسے غلام کی خوش بختی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ زید کی نیک سیرت اور بے پناہ خلوص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جیت لیا۔ زید کو بھی حضور سے ایسی محبت تھی کہ انہیں جمال حبیب کی زیارت کے بغیر ایک لمحہ چین نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک سال بنو کلب کے چند آدمی حج کے لیے مکہ آئے۔ بنو قزاعہ اور ان لوگوں کی قرابت داری تھی۔ ایک دن وہ حارثہ بن شراحیل کا وہ نوحہ جو اس نے اپنے بیٹے کے فراق میں کہا تھا بڑی پرسوز آواز میں پڑھ رہے تھے کہ زید کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ بنو کلب کے لوگوں کی نظر بھی ان پر پڑی۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ حارثہ کا گمشدہ بیٹا یہی ہے۔ زید کو قریب لا کر نام اور دوسرے حالات دریافت کیے تو ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اب انہوں نے زید کو ان کے والد کی داستان غم سنائی اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن زید عشق رسول کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ماں باپ عزیز و اقارب سب کی محبت ان کے سامنے ہیچ تھی۔ انہوں نے بنو کلب کے حاجیوں سے کہا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، برائے کرم میرے غمزدہ خاندان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ گو میں ان سے دور ہوں لیکن اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں۔ میں خانہ کعبہ میں مشر حرام کے قریب رہتا ہوں۔ اس غم کو بھول جاؤ جس نے تمہیں رنجور کر رکھا ہے اور اونٹوں کی طرح چل کر دنیا کی خاک نہ چھانو۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بنی معد کے ایک معزز خاندان میں ہوں جو پشت ہا پشت سے ذی عزت ہے۔ جب ان حاجیوں نے واپس جا کر حارثہ بن شراحیل کو اس کے گمشدہ بیٹے کے متعلق خبر دی اور اس کا پیغام پہنچایا تو مایوس اور غم زدہ باپ کو فرط مسرت سے غش آ گیا۔ ہوش آیا تو اپنے بھائی کعب اور دوسرے بیٹے جبلہ کو ساتھ لے کر فوراً مکہ کی راہ لی۔ دنوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ سال ہا سال سے اپنے بیٹے سے بچھڑا ہوا باپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور سسکیاں بھرنے لگا۔